بلتیت قلعہ پاکستان کا ایک نمایاں تاریخی مقام ہے اور یہ جگہ وادی حمزہ اور پاکستان کی بلند ترین پہاڑی چوٹیوں کا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ بلتیت قلعہ 700 سال تک حمزہ کے شاہی خاندان عیاش کنتر کا گھر تھا، پہلے کنجوت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حمزہ ایک آزاد ریاست تھی جس پر مقامی بروشاسکی کی زبان میں میر تھام نامی موروثی بادشاہ کی حکومت تھی۔ 19ویں صدی میں بلتیت قلعہ گریٹ گیم کا حصہ تھا۔ 1891 میں روسیوں پر قابو پانے کے مجموعی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر برطانوی فوجیوں نے حمزہ پر حملہ کیا اور بالآخر بلتیت قلعہ اور ریاست حمزہ پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ کی ساخت میں کئی سالوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ قلعہ 1945 میں ترک کر دیا گیا اور میر غضنفر علی خان نے بعد میں قلعہ بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ کو عطیہ کر دیا۔ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے بلتیت قلعہ کی تزئین و آرائش کی اور 2004 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ بلتیت قلعہ پاکستان میں ایک ثقافتی ورثہ کے طور پر موجود ہے جہاں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ قدیم بلتیت قلعہ وادی حمزہ پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ بلتیت قلعہ ریاست حمزہ کا دارالحکومت تھا اور پرانی بستی آج تک برقرار ہے۔ راکا پوشی، گولڈن چوٹی، گھنٹا ساز، التر سالٹ اور لیڈی فنگر چوٹی سمیت متعدد دیو ہیکل پہاڑی چوٹیاں بلتیت قلعے کے چاروں طرف موجود ہیں۔ یہ وادی شمال مشرق کی طرف چین اور شمال مغرب کی طرف تاجکستان اور افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدیں بانٹتی ہے۔ حمزہ کی سرحد جنوب میں گلگت ایجنسی اور مشرق میں نگر سے بھی ملتی ہے۔ خطے میں زلزلہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر چٹانوں اور تلچھٹ کو ایک گلیشیئر کے ذریعے نیچے لے جا کر جمع کیا گیا جس کے ذریعے بلتیت قلعہ کو تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا۔ حمزہ ایک آزاد ریاست تھی جس کی سربراہی مقامی بروشاسکی زبان میں موروثی حکمران میر تھام کرتے تھے۔ حمزہ کے میرس ایک خاندان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ان کی طاقت اور اختیار عیاش یاسمان کے باشندوں سے آیا ہے۔ ان کا خون کا سلسلہ کیان خاندان کے ایک پناہ شہزادہ آصف جمشید سے ہے جس کے پڑپودے صاحب خان جسے گرگس کہا جاتا ہے کو وادی حمزہ پر کنٹرول دیا گیا تھا۔ آزاد جمشید کے دوسرے پڑپوتے ملغوت کا وادی نگر پر کنٹرول تھا۔ ہم بہن بھائیوں کی دشمنی یا طاقت کی بھوک کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ مغلوط نے ایک شاہکار مہم کے دوران صاحب خان گرگس کو قتل کر کے وادی پر قبضہ کر لیا۔ اس میر کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لیے اس کی بیٹی نور بی بی تخت نشین ہوئی اور جب اس نے مفرور شہزادے شاہ خان عیاشو سے شادی کی تو خون کی لکیر بدل دی۔ شاہ خان عیاشو کو افغانستان سے لایا گیا تھا۔ یہ سلسلہ 1974 تک آخری حکمران میر تھام میر محمد جمال خان کے آخری دور تک جاری رہا۔ حمزہ کے میر جانتے تھے کہ حملہ آوروں کے لیے اس خطے پر حملہ کرنا کتنا مشکل تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ناممکن تھا۔ ہوشیار اقدام یہ تھا کہ ایک قلعہ یا مضبوط قلعہ بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بیرونی لوگوں کے حملے اور ان پر لگائے گئے محاصروں سے بچایا جا سکے۔ جبکہ حمزہ کے میر اصل میں التیت قلعہ میں رہائش پذیر تھے، بعد میں حمزہ کے میروں نے بلتیت قلعہ تعمیر کیا اور بہترین مقام کے لیے گلیشیئر کے خلاف وادی کے اوپر واقع بلتیت قلعہ میں چلے گئے۔ بلتیت قلعہ کی عمر تقریباً 700 سال ہے۔ قلعہ کی بنیاد 8ویں صدی کی ہے، حالانکہ اس ڈھانچے میں کئی سال کے دوران بہت سے اضافے اور تبدیلیاں کی گئی۔ کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ اضافات 13ویں صدی میں کیا گیا تھا۔ بلتیت قلعہ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اسے پاکستان کی بہترین تاریخی مقامات میں سے ایک مقام تصور کیا جاتا ہے۔